نہیں ہے بلکہ یہ باقاعدہ جو پولیس رولز تھے اس کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ 400 افراد کے اوپر ایک پولیس کانسٹیبل ہوتا تھا. یہ 1934 کی بات ہے اور ابھی تو ڈائنامکس بھی بہت بدل گئے ہیں. چینجنگ ڈائنامکس میں ہم لوگوں نے اس نفری کی ضرورت کا محسوس کیا وہ بھی. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایوالو کر رہا ہے کرائم کا پیٹرن بھی اور ٹیررزم کا پیٹرن بھی. تو اس کے لیے ہمیں گیجٹری کی ضرورت ہے. تو انسپیکٹر جنرل آف پولیس تو اپنی طرف سے انہوں نے ڈی جی اپنا سیف سٹی اتھارٹیز کے قیام کی صوبائی حکومت کے تعاون سے وہ کر رہے ہیں اور اس پہ بہت تیزی سے پیش رفت جاری ہے. اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آئی جی صاحب نے صوبائی حکومت کے ذریعے ان کی پرچیز بھی کی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پشاور پولیس چونکہ فیس آف خیبر پختونخوا پولیس ہے اور زیادہ تر آبادی بھی یہیں پہ رہتی ہے اور چیلنجز بھی یہاں زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے ہم لوگوں نے ان کو جو امپورٹنٹ گیجٹری ہے اس کے لیے ہم نے ڈیمانڈ دی ہے تو وہ بھی ہم نے ان کو پیش کیے جو ہمیں مٹیریل ریکوائرمنٹس ہیں. بلال اور قیوم بلال جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں آتش بازی پہ جو بیسیکلی تو یہ سلائی فائرنگ ہوتی ہے, اکثر یہ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بالکل, اور آپ سارے یہیں اس شہر کے باسی ہیں, آپ کو پتہ یہ ہوتا ہے. مثلا اگر بٹابیر میں یا مریم زو میں کہیں پہ آتش بازی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ فائرنگ ہوتی ہے. اور ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس بھی تھا, پچھلے دن ہم نے ایک کارروائی بھی کی اس طرح, تو اس لیے ہم نے ان پہ سختی کی. دوسرا یہ کہ جو سیلرز ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ آپ کو پتہ ہے یکتوت کے علاقے میں جو اشرف روڈ ہے وہاں پہ کافی جگہ پہ ہم لوگوں نے قبضے میں لیے ہیں. لیکن چونکہ وہ یوٹیلائز ہوتے ہیں, باہر بھی شہر سے باہر بھی جاتے ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا بزنس ڈسرپٹ کریں. تو اس کے حوالے سے ہم تھوڑا احتیاط برتتے ہیں, ورنہ اگر ہم گوداموں پہ جا کے کریں تو کئی وہ آؤٹ آف سٹی بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی ہم تھوڑی احتیاط کرتے ہیں. قیوم یہ زائد امداد دیکھیں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور میں چاہتا تھا کہ اس کو کر لوں, کیونکہ یہ ہمارا ایک بڑا بدقسمتی. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا واحد محکمہ ہے صوبائی, یہ میں بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں, جہاں پر سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. آئی جی صاحب سے لے کر ہمارے پشاور پولیس تک کئی ایسے افسران جو صوبے کے لیول پر, یہ پشاور میں چونکہ پشاور پولیس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور یہیں اسی کا چیف ہوں, تو میں آپ کو پشاور کی بات کروں گا کہ 16 SHOs جو ہیں ان کو تو صرف ہم نے سسپینڈ کیا ہے, آپ نے دیکھا ہے. اور کئی اس میں 24 ایسے ہیں بشمول SHOs کے جن کو ہم نے ڈسمس کیا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ تقریباً 436 ایسے ہیں جن کو شو کاز نوٹس ایشو کیے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کئی ایسے جن کو ریوارڈ بھی دیا ہے. تو سزا و جزا کا جو عمل ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ تمام محکموں میں سب سے زیادہ ہے, یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں. تو جو کرمنل نیکسس کی آپ نے بات کی ہے, جب ہم نے مختلف گینگسٹرز کو ان کے گروپس کو ختم کیا تو ان کے جو فورینزکس کیے گئے موبائل کے جن کے ساتھ روابط ہمیں نکلے ہیں ان کے خلاف ہم نے ڈپارٹمنٹل ایکشن انیشیٹ کیا بھی ہے اور کئیوں کو ہم ڈسمس بھی کر چکے ہیں. تو اس میں بالکل کوئی کمی نہیں آئے گی, اس میں زیادتی آئے گی. لیکن چونکہ ظاہری بات ہے جب اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہوئی ہے تو شکایتیں بھی کم آنا شروع ہو گئی ہیں, تو اس لیے آپ کو شاید اس لیے کم لگے گا, لیکن اس لحاظ سے کم نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا پروسیس سلو کیا. قیوم میرا سوال یہ ہے کہ ابھی پشاور میں اور ڈسٹرکٹ سے اس بارے میں بتائیں کہ جو افغان مہاجرین ہیں اس حوالے سے ابھی آئندہ لائمل پولیس کا کیا ہے یا کوئی انسٹرکشن اس طرح, کیونکہ لوگوں میں سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ آپریشن اور یہ ساری چیزیں اس کے خلاف اس طرح ڈیٹا اکٹھا ہو گیا کاروبار کا, یہ تو اس کو تھوڑا سا اگر تفصیل سے بتا دیں. دیکھیں افغان مہاجرین کے حوالے سے صوبائی حکومت کی ایک پالیسی ہے جو تھرو ہوم ڈپارٹمنٹ انہوں نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں, اور اس کمیٹی میں پولیس از پارٹ آف دا کمیٹی. تو اس کے اندر ہمارے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا نمائندہ بھی ہوتے ہیں اور باقی بھی ہمارے نمائندے ہوتے ہیں, اور اس میں ہم لوگ کی پالیسی ہے ڈور ناکنگ کی, اور ہم لوگ ان کو یہاں سے فلش آؤٹ کرتے ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو پتا, ہمارے کچھ دوستوں کو میں نے انٹرویو میں بتایا کہ انلیگل امیگرنٹ جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں الاؤ نہیں ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی غیر قانونی طور پہ یہاں پر مقیم ہے
تو ہم اس کے خلاف ایکشن نہ لیں. یہ بالکل نہیں ہو سکتا, کیونکہ جس طرح آپ اور میں اگر کسی غیر ملک میں جا کے غیر قانونی طور پہ رہیں گے تو ہمیں تو کوئی نہیں چھوڑتا, تو ہم بھی اس طرح کی پالیسی نہیں رکھ سکتے کہ غیر قانونی طور پہ رکھیں. تو ان کے حوالے سے بالکل کلیئر ہے, ہم جو غیر قانونی ہوگا ان کو یہاں سے فلش آؤٹ کر کے تورخم کے پار کر کے ان کو واپس بھجوایا جائے. طیب عثمان باری باری خیر ہے. کہ سیف سٹی کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے, اور جو بارڈر کو ٹچ کرنے کے جو تانے ہیں اس تک کب پہنچے گا, اس حوالے سے. دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جو انٹرپول کے ذریعے آپ مختلف کارروائیاں کر رہے ہیں, اس طرح FIA سننے میں یہ آیا ہے کہ نہ انٹرپول آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور نہ FIA. اچھا, پہلے تو میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. ابھی تو کاغذ ہی نہیں پہنچا اس طرف, تو تعاون تو دور کی بات ہے, کاغذ ابھی اس کے قریب ہی ہے, تو تعاون کی بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا تعاون ضرور. طیب عثمان صرف پشاور میں تو آپریشنل جو ہے وہ ہو رہے ہیں, پولیس آپریشن ہو رہے ہیں, لیکن پولیس کی جو تفتیشی نظام ہے وہ انتہائی کمزور ہے, اور اس حوالے سے عدالتوں سے کئی ملزمان یعنی 2025 میں صرف پشاور سے تقریباً 300 سے زائد ملزمان جو ہے وہ ATC کورٹ سے جو ہے وہ رہا ہو گئے, مطلب بری ہو گئے. تو تفتیش کا بھی کوئی ہو رہا ہے یا صرف آپریشن پہ جو ہے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں تفتیشی نظام کے اندر خامیاں تو ہیں, اور اس کے اندر انویسٹیگیٹرز کی جو ٹریننگ ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے پشاور میں ہم نے یہاں پر ایک SSP انویسٹیگیشن ہے جو خاتون آفیسر ہے ہماری PSP, ان کو ہم نے تعینات کیا اسی لیے کہ یا ایک تو تفتیش کے نظام میں بہتری بھی آئے, دوسرا یہاں پر اگر کوئی تفتیش میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو موروثی حالات جو ہیں اس میں اب ٹیکنیکل انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے. تو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کے لیے گیجٹ کا ہونا, اس کے اندر ان تفتیشیوں کا اس چیز پہ سمجھنا اور عدالت میں ان کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا, اس کی ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے وجہ سے IGP صاحب نے اس ورکشاپس کا انعقاد بھی کیا ہے, اور ہم پشاور میں پروسیکیوشن کے ساتھ مل کر ہم نے ایک ورکشاپ کی ہے جس میں ہم نے باقاعدہ جج صاحب کو بلا کر تو انہوں نے اس پہ لیکچر بھی دیا تھا. اس طرح کی چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں, آپ کی بات بجائے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر امپرومنٹ کی گنجائش ہے. نثار بھائی جی جی ډیره مهرباني جی ګوره جی تاسو یو خبره خو زه تاسو ته کول غواړم چې لکه که افغان مهاجرین خلاف څوک اردو کی اچھا دیکھیں اس کے اندر یہ چیز ہے کہ افغان مہاجرین کو اگر پکڑ کے چھوڑنے کے پیسے اگر کوئی لے رہا ہے تو یہ سمپل کرپشن ہی ہے, میں اس کا تو کوئی اور نام نہیں ہے یا وہ کوئی جائز تو نہیں ہے. تو اس کے خلاف تو ہم ویسے ہی ایکشن لیں گے جو ہم کوئی ادروائز کوئی تھانے دار کرپشن کر رہا ہے, تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور نہ کسی کو الاؤ کیا جائے گا, کیونکہ ویسے بھی ہیومن رائٹس کے خلاف ہے کہ کسی کے ساتھ یہ کام کیا جائے. تو اگر تو کہیں ہمیں شکایت سامنے آئے گی یا آتی ہے تو اس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں, اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے اوپر خیر ہے, جائز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ بات کی ہے, ایک دوسرا آپ نے کوشچن کیا جرائم. دیکھیں جرائم کے حوالے سے تو بالکل جرائم چاہے افغان مہاجر کرے گا یا وہ پاکستانی کرے گا یا وہ ٹرانسجینڈر کرے گا, خاتون کرے گا مرد کرے گی, جرائم تو جرائم ہوتے ہیں, تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اگر کوئی افغان مہاجر جو ہے جی بالکل ہمارے پاس ڈیٹا ہے جو افغان مہاجرین اس کے اندر انوالو ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو پہلے گینگسٹر تھا جس کو ایلیمینیٹ کیا ہے اس کے پاس بھی جعلی شناختی کارڈ تھا, یہ آدم گینگ جو تھا یہ تو بیسیکلی افغانی تھا. تو وہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں اور وہ آپریٹ کر رہے ہیں, ہم ان کے خلاف بھی ان کا ڈیٹا ریکارڈ چیک کر کے اور نادر سے ویریفائی کریں گے
اور ان کے خلاف بھی ایکشن لیں گے، لیکن ہماری لسٹوں میں باقاعدہ ان لوگوں کے نام ہیں جی. جان افضل صاحب یہ جان بتائیں افضل کہ آپ نے جمعرات کا دن جو ہے وہ پبلک ڈے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اس میں تقریباً 90 یا 95% اپلیکیشن جو ہیں وہ قبضہ گروپ کے حوالے سے، کیا یہ اطلاعات درست ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. ایک تو میں نے تھرسڈے نہیں، اب تو ہفتے کے 4 دن کر دیا ہے، تو منڈے سے لے کر تھرسڈے تک میں سب کو سن رہا ہوں. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں 90% اگر کہیں تو میرے خیال میں غلط نہیں ہے، مبالغہ رائے نہیں ہے. 90% اپلیکیشنز ہمیں آتی ہیں 2 قسم کی. یعنی ایک تو وہ ہے جو خاندانی وراثتی مسائل ہیں اور کسی بھائی نے قبضہ کیا ہے بہن کی جائیداد پہ، وہ تو ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں تھانے کے لیے. لیکن ہمیں قبضہ گروپس کے حوالے سے بالکل شکایات ہیں کہ انہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے، گھر بنائے ہوئے ہیں، مکان بنائے ہوئے ہیں، اور سوسائٹیز کے حوالے سے بہت شکایات ہیں کہ جہاں پر فائلز بیچی گئی ہیں جو بالکل فیک ہیں